السلام علیکم، سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ کافی اچھا ہے، آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو چلیے اپنے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسامت یعنی قسموں کا سب سے پہلا واقعہ بنی ہاشم میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی ہاشم کے ایک شخص کو کسی آدمی نے مزدوری پر رکھا تھا۔ وہ اپنے مالک کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں بنی ہاشم کے ہی ایک اور شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس شخص کے اناج کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے مزدور سے کہا، ایک رسی دو تاکہ میں اپنی بوری باندھ لوں۔ مزدور نے اس کو ایک رسی دے دیا۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا یعنی جب وہ رکے تو ایک اونٹ باندھا نہیں جا سکا۔ قریشی مالک نے ہاشمی مزدور سے پوچھا کہ دوسرے اونٹوں کی طرح اس اونٹ کو کیوں نہیں باندھا؟ مزدور نے کہا، رسی نہیں ہے۔ مالک نے پوچھا، اس کی رسی کہاں گئی؟ اس نے بتایا کہ ایک ہاشمی نے مجھ سے رسی مانگی تھی تو میں نے اسے دے دی۔ قریشی نے غصے میں آ کر ایک ایسی لاٹھی ماری کہ ہاشمی مزدور مرنے لگا۔ اسی وقت اس کے پاس یمن کا رہنے والا ایک آدمی گزرا۔ مزدور نے اس سے پوچھا، کیا تم ہر سال حج کے لیے جاتے ہو؟ اس نے کہا، ہر سال تو نہیں لیکن کبھی کبھی ضرور جاتا ہوں۔ ہاشمی مزدور نے کہا، تم سے جب بھی ہو سکے کیا تم میرا ایک پیغام، میرا ایک میسج پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں تمہارا پیغام ضرور پہنچا دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ جب تم حج کے موسم میں جاؤ تو سب کے سامنے پکار کر کہنا، اے قریش کے لوگوں، جب قریش کے لوگ تمہاری بات سنیں تو کہنا، اے بنی ہاشم کے لوگوں، جب بنی ہاشم کے لوگ تمہاری بات سنیں تو ان سے حضرت ابو طالب کے بارے میں پوچھنا اور انہیں یہ بتانا کہ فلاں ہاشمی کو ایک رسی کی وجہ سے مار دیا گیا۔ یہ پیغام، یہ میسج دے کر وہ مر گیا۔ ہاشمی مزدور کا مالک جب سفر سے واپس لوٹا اور حضرت ابو طالب کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اس کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے اس کا بہت علاج کرایا لیکن افسوس وہ مر گیا۔ میں اس کو دفن کر کے واپس لوٹا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، تم سے ایسی ہی بھلائی کی امید تھی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا۔ ایک بار حج کے موسم میں جب وہ یمنی آدمی حج کرنے کے لیے مکہ آیا جس کو مرنے والے ہاشمی مزدور نے اپنا پیغام ابو طالب تک پہنچانے کی وصیت کی تھی، ذمہ داری دی تھی، اس نے آواز لگائی، اے قریش کے لوگ۔ لوگوں نے جواب دیا، یہ قریش کے لوگ ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے بنی ہاشم کے لوگ۔ لوگوں نے کہا، یہ بنی ہاشم کے لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا، ابو طالب کون ہے؟ تو بتایا گیا، یہ حضرت ابو طالب ہیں۔ یمنی مسافر نے کہا، مجھے آپ کے فلاں آدمی نے آپ تک پہنچانے کے لیے یہ فلاں پیغام دیا تھا کہ اس کو ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو طالب قاتل کے پاس پہنچے اور کہا، تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اس لیے تم 3 باتوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لو۔ نمبر 1، چاہو تو خون بہا یعنی معاوضے کے طور پر 100 اونٹ دے دو۔ نمبر 2، یا اپنی قوم کے 50 لوگوں سے قسم دلوا دو کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا ہے۔ نمبر 3، اگر تم یہ بھی نہیں کرو گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس گیا تو قوم کے لوگوں نے کہا، ہم اس بات کی قسم کھا لیں گے کہ تم نے قتل نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی عورت آئی جو مارے گئے شخص کی بہن تھی اور قاتل کی قوم میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اے ابو طالب، جس جگہ کھڑا کر کے آپ کو 50 لوگوں سے قسمیں لینی ہیں تو آپ برائے مہربانی میرے بیٹے سے کوئی قسم نہ لیں۔ ابو طالب نے یہ بات منظور کر لی۔ پھر قاتل کی قوم سے ایک اور آدمی نے آ کر کہا، اے ابو طالب، آپ نے خون بہا کے 100 اونٹوں کے بدلے 50 آدمیوں کی قسم طلب کی ہے، تو ایک آدمی کی قسم کے بدلے 2 اونٹ ہوتے ہیں۔ میری قسم کے بدلے یہ 2 اونٹ وصول کر لیں اور مجھ سے قسم نہ لیں۔ حضرت ابو طالب نے اس کی بات بھی منظور کر لی اور اس سے قسم نہ لیا۔ باقی 48 آدمی آئے اور سب کے سب جھوٹی قسم کھا گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورا 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ 48 آدمی جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں سب کے سب مر گئے۔ شریعت کے قانون میں قسامت کا یہ مطلب ہے کہ کسی محلے میں اگر کوئی قتل ہوا شخص پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو محلے والوں سے یہ قسم لی جائے کہ قسم خدا کی نہ ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ شریعت کے قانون میں کسی چیز کے 2 پہلوؤں میں سے ایک کو مضبوط کرنے کے لیے جو بات کہی جاتی ہے اسے قسم کہتے ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، غموس یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، جیسے اس بات کی قسم کھانا کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ اس نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ ایسا کرنے والا گنہگار ہے، توبہ و استغفار ضروری ہے مگر اس پر کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 2، یمین لغو یعنی کسی واقعے کو حقیقت کے خلاف اپنے خیال میں صحیح جان کر اس پر قسم کھا لینے سے یا قسم کھانے کی نیت و ارادہ کے بغیر گفتگو کے درمیان قسم خدا کی، اللہ کی قسم، واللہ یا باللہ جیسے الفاظ بغیر سوچے سمجھے کہنے پر قسم کا کفارہ نہیں۔ ترجمہ: اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر۔ نمبر 3، قسم منعقدہ، وہ قسم جو نیت و ارادہ کے ساتھ اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے کھائی جائے، اس کو پورا نہ کرنے پر یعنی قسم کو توڑنے پر کفارہ کا حکم ہے۔ جیسے کسی نے یہ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں فلاں کام کروں گا، اب اگر وہ کام نہیں کرے گا اور اپنی قسم توڑ دے گا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: ہاں، ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا ہے۔ قسم منعقدہ نہ توڑنے کی صورت میں اگر گناہ ہونے کا خطرہ ہو تو ضروری ہے کہ قسم توڑ اور قسم کا کفارہ دے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، جب تم کوئی قسم کھا لو اور یہ دیکھو کہ اس کو نہ کرنا بہتر ہے تو قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جیسے قسم کھا لیا کہ میں فلاں کام کروں گا، پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ اس کام کا نہ کرنا بہتر ہے تو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم گھر والوں کے بارے میں اپنی قسم پر ڈٹے رہے تو اللہ کے نزدیک تم پر زیادہ گناہ ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی قسم کا کفارہ معاوضہ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے۔ یعنی اگر ایسی قسم کھائی جس سے گھر والوں کا نقصان ہو تو بہتر ہے کہ قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کرو تاکہ گنہگار نہ بنو۔ اس پختہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ نمبر 1، 10 غریبوں یا ضرورت مندوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا صدقہ فطر جتنا گیہوں دے۔ نمبر 2، یا کسی ضرورت مند کو کپڑے پہنائے۔ نمبر 3، یا کسی غلام کو آزاد کرے۔ ترجمہ: تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا دینا ہے جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی پورا نہ کر سکے تو لگاتار 3 دنوں تک روزہ رکھنا ہوگا۔ ترجمہ: تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ ترجمہ: یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یعنی جب تم قسم کھا لو اور قسم کھا کر توڑ دو تو ایسی صورت میں اسی انداز میں قسم کا بدلہ دو اور قسم کو پورا کرو۔ ترجمہ: اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ حضرت زہدہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ایسے موقع پر حاضر تھے جس وقت ان کی خدمت میں بھنا ہوا مرغ پیش کیا گیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک آزاد کیا ہوا غلام بھی موجود تھا۔ اس کو کھانے کے لیے بلایا تو اس نے کہا، میں نے مرغ کو گندگی کھاتے دیکھا تو مجھے نفرت ہو گئی اور میں نے مرغ کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا، آؤ میں اس بارے میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں چند اشعریوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو ان لوگوں نے حضور سے سواریوں کا مطالبہ کیا، سواری مانگی۔ آپ نے فرمایا قسم خدا کی میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اسی بیچ حضور کی خدمت میں کئی اونٹ آ گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا اشریوں کی جماعت کہاں ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ 5 سفید کوہان والے کوبڑ والے اونٹ انہیں دے دیے جائیں۔ جب ہم چل پڑے تو آپس میں کہنے لگے ہم نے یہ اچھا نہیں کیا، اس مال میں ہمیں برکت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے اونٹ لے لیا، حالانکہ آپ نے ہم لوگوں کو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی۔ ہم لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے آپ سے سواری کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے قسم کھائی کہ میں سواری نہیں دوں گا، پھر آپ نے ہم کو سواری دے دیا، کیا آپ اپنی قسم کو بھول گئے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سواریاں نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ترجمہ: اور بے شک خدا کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم کھا لوں اور اس کے خلاف کرنے میں بھلائی دیکھوں تو بہتر پہلو اختیار کر کے قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر سے ملے، اس حال میں کہ وہ کچھ سواروں کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور کسی بات پر اپنے باپ دادا کی قسم کھا رہے تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے منع فرماتا ہے کہ باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور سے یہ سنا خدا کی قسم پھر بھی میں نے باپ دادا کی قسم نہیں کھائی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے علاوہ ماں، باپ، دادا، بال بچے یا کسی اور کے نام کی قسم کھانا منع ہے، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی چیز بیچنے کی غرض سے بازار میں لے کر آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا مجھ کو تو اس کے اتنے دام مل رہے ہیں، حالانکہ کسی نے بھی اس کی اتنی قیمت نہیں لگائی تھی۔ یہ صرف اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ اس کی بات کو سچ سمجھ کر کوئی مسلمان اسے خرید لے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کنواں میرے چچیرے بھائی کی زمین میں تھا، اسی کنویں کے لیے اس سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے حق میں گواہ لاؤ، نہیں تو تمہارے چچا زاد بھائی سے قسم لیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو یوں ہی قسم کھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے حال میں ملاقات فرمائے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔ قسم کھانا شرعاً جائز اور مباح ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، لیکن کثرت سے قسم کھانے کی عادت بری ہے جس سے قرآن نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ کو قسم کے بارے میں پوری جانکاری مل گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔